السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، سامعین گرامی، ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر بیانات پر خوش آمدید۔ بہت ہی زبردست ایک مکالمہ یا مناظرہ جس کی دو پہلے قسطیں گزر چکی ہیں، 2 پارٹس ویڈیو کے گزر چکے ہیں، اور اب یہ تیسرا حصہ، تیسرا پارٹ جو اب آپ آگے سننے والے ہیں، جو مکالمہ یا مناظرہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اسی طرح شیخ محمد جو منکر حدیث ہے اس کے شاگرد ہیں، اور ان شاگردوں کے درمیان یہ مکالمہ اور یہ مناظرہ ہوا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، یہ مکالمہ ہوا ہے، اور یہ بڑا زبردست قسم کا کانٹے دار مزیدار یہ آمنے سامنے ایک مناظرہ یا مکالمہ ہے۔ یہ آپ زبردست طریقے سے جو حجیت حدیث کے عنوان پر ہے کہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر یہ عنوان پر یہ مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے۔ آپ اس کا تیسرا حصہ آگے آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ دکھا دیں قرآن کا درجہ، تو پہلے آپ پوری نماز قرآن سے دکھا دیں۔ انہوں نے نہیں مانا، میں نے مان لیا، مجھے اب وہ حدیث بتا دی، میں نے مان لیا قرآن میں کیا طریقہ نہیں، نماز کا مکمل طریقہ نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے نماز کا مکمل طریقہ۔ اب آپ مجھے وہ حدیث پوری بتائیے۔ میں حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں نے وعدہ کیا میں مکرتا نہیں ہوں، لیکن ایک بات انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے، اور جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں، جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں، تو سوال پیدا ہو جس چیز کا طریقہ ہی نہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس چیز پر کو فالو عمل کیسے کریں گے؟ بالکل ایک ڈاکٹر دوا دے رہا ہے کہ بھئی یہ آپ دوا اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس سے کھائیں آپ، وہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو دوا کو اٹھا کے آپ کچرے میں پھینکو گے نہیں، بولے بھائی اس دوا کا فائدہ کیا جس کو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنی کھانی ہے، کتنی ڈوز۔ رہا یہ کہ حدیث میں نماز کا طریقہ ہے، تو بات اصل میں یہ کہ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے کہ آپ جو صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا، حدیث کو ان میں منحصر سمجھتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں لیکن ساری حدیثیں اس میں نہیں ہیں۔ بات یہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، مطلب اتنی ساری یہ ڈیٹیلز تو مطلب قرآن میں بھی نہیں دی گئی کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ قرآن کی جیسی نہیں ہے، یہ والی وہی جو اتر رہی ہے وہ قرآن جیسی نہیں ہے، یہ تھوڑی کم ہے، اتنی ساری ٹیکنیکلٹیز تو مجھے پتہ، یہ تھوڑی کم ہے، یہ تھوڑی زیادہ ہے، مطلب یہ چیز تو میری اپنی ازیوم کری ہوئی لگ رہی ہے مجھے، ٹیکنیکلٹیز قرآن میں تو نہیں ہے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ جو دوسری حدیثیں جو دوسری یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، تو پھر قرآن میں کیا ہے نماز کے بارے میں پھر آپ بتا دیں۔ نہ قرآن میں ہے نہ میرے پاس ہے، تو پھر وہ غیر مسلم میں نہیں مان، میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حدیث ہوتی ہے قولی، نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو لکھ لیا، اور ایک ہوتا ہے فعلی، نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو فالو کیا، ایسا کیا ہے، اور امت وہی آج تک کرتی چلی آ رہی ہے، اس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو۔ تو جب صحابہ کرام نے نبی کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح صحابہ نے پڑھی، اس کے بعد صحابہ نے جہاد کیا، پوری دنیا میں گئے، تو جب پوری دنیا میں صحابہ کرام گئے تھے اپنے ساتھ صرف تلواریں اور گھوڑے لے کر گئے تھے یا نماز بھی لے کر گئے تھے؟ سنیں میری بات، نماز بھی لے کر گئے تھے۔ جب ہندوستان میں محمد بن قاسم آیا ہے، محمد بن قاسم فقہ حنفی پر تھا، کوفہ سے تعلق تھا اس کا، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسے نماز پڑھی، ادھر توجہ بھائی، عبداللہ بن عباس نے ایسے پڑھی جیسے نبی نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ بن عباس کوفہ میں آئے تو کوفہ والے ان کو دیکھ کے ویسے پڑھنے لگے جیسے عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے۔ کوفہ سے مجاہدین کے لشکر آئے، ہندوستان فتح ہوا، تو میرا نظریہ ہے کہ وہ صرف تلواریں نہیں لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے۔ یہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز، قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، تو یہ لوگ وہ ہے جو نبی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ہندوستان میں انہوں نے ویسے پڑھی۔ تو یہ جو حدیث کا ہے نا، جو سینہ بسینہ عمل دیکھ کے چلتا چلا آنا، یہ وہ نماز کا طریقہ ہے، وہ تراویح کا طریقہ ہے، جس میں تراویح کی نماز بھی ہے، جس میں زکوٰۃ کا سیٹ اپ بھی ہے۔ حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیث کا قول نبی نے جو کہا اس کو لکھنا، اس کا مقام مرتبہ ہماری نظر میں کم ہے، نبی نے جیسا کیا اس کو اسی طرح سے فالو کرتے چلے آنا ہزاروں لاکھوں انسانوں کا، اور جو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے، یہ حدیث کی سب سے طاقتور ترین قسم ہے، اس کو عملی تواتر کہتے ہیں، اس سے یہ پوری نماز ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں عملی تواتر۔ میں کہتا ہوں تواتر عملی بھی حدیث کی قسم ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تواتر عملی حدیث کی قسم نہیں ہے، تو میں اس پر پھر آپ کو دلیل دوں گا، اور وہ دلیل قرآن سے دوں گا۔
بالکل جی اب آپ فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تو اپنے ساتھ تلواریں گھوڑے لے کے نہیں گئے تھے, نماز بھی لے کے گئے تھے, تو پھر اتنے سارے لوگ مختلف طریقے سے انہوں نے نماز پڑھ لیں, نماز بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت پیاری بات کی. اتنے سارے لوگ جو اتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, اول تو بہت سارے طریقے نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل حدیث رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہم نہیں اٹھاتے. مکہ میں ویسے پڑھی جاتی ہے, مکہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے, ایک نہیں اٹھا رہا, لیکن وہ بھی قیام کرتے ہیں, ہم بھی قیام کرتے ہیں. وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی سورت ملاتے ہیں, ہم بھی سورت ملاتے ہیں. وہ بھی قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہیں, ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں. اختلاف صرف اتنا آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے, ہم ہاتھ اٹھائے بغیر چلے جاتے ہیں. بہت سارے اختلاف ہیں. اور لوگ صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھتے, کچھ بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, بہت پیاری بات کی ہے, بہت پیاری بات کی ہے میرے بھائی نے. بات یہ کہ نبی نے فرمایا تھا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو نبی نے جتنے طریقوں سے پڑھی ہے, ان تمام طریقوں کو جس نے جیسا جیسا دیکھا اس نے وہ طریقے آگے نشر کیے. میں کہتا ہوں نبی نے ہاتھ اٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے, اس لیے نبی کی ہاتھ اٹھانے والی نماز بھی محفوظ ہے. نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑھی ہے, وہ والی نماز بھی نبی کی محفوظ ہے. تو یہ تواتر عملی کہلاتا ہے. آپ اگر حدیث کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا, تو پھر مجھے بتائیے, پھر میں آگے اپنی بات آغاز کروں گا. اس طریقے سے پوری نماز ثابت ہے ہماری, اور یہ تواتر عملی جو حدیث کی لکھی ہوئی شکل سے زیادہ طاقتور ہے. یہ لیکن میں نا اوتھینٹیکیشن, آپ نے ایک بات بولی صحیح ہے, میں مان لیتا ہوں. ایسے ہزاروں باتیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, مطلب اس کی ایک اوتھینٹیکیشن کیسی ہوگی, کوئی گواہ, مطلب میں کہ مان لوں کہ ہاں یہ صحیح ہے. قرآن بہت اچھی بات. کوئی معاہدہ کرو تو میرے بھائی نے کہا گواہی چاہیے. دیکھو ایک بڑی پیاری بات کی ہے. گواہی فرشتے دیتے ہیں یا لوگ دیتے ہیں؟ لوگ. دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں لاکھوں ہندوستان میں مسلمان جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ پریکٹیکلی گواہی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی گواہی قبول کیوں نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دے رہے ہیں, میں اس کو بھی مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے نہ ہوا ہو, اب یہ اس طریقے سے اب پڑھ رہے ہوں, پہلے نہ پڑھتے ہوں ایسے. آپ یہ اشکال جو اشکال ہے نا کرنے کا وہ کریں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اب غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں, پہلے یہ طریقہ نہ ہو, بعد میں سب نے مکمکا کر لیا, ہندوستان میں بھی, سعودی عرب میں بھی, مکہ مدینہ میں بھی, بھائی یہ والا طریقہ فالو کرو. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کا امکان ہے, تو میں کہتا ہوں یہ امکان نہیں ہے. یہ عقلاً ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ ایک غلط بات پہ جمع ہو جائیں, اس لیے کہ اگر یہ امکان ہے تو کہتا ہے کہ او بھائی میجورٹی ہے وہ ہمیشہ غلطی پہ ہوگی. تو پھر میری بات, اگر تم پیروی کرو گے دنیا میں, اصل میں آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں آتا, کیونکہ نبی کے مطلب کو تو آپ مان نہیں رہے. میں بتاتا ہوں, اگر آپ اس کو نہیں مانتے, ادھر توجہ کریں بھائی, چپ کرو نا, بات کرنے دو یار بیٹھ کے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ عملی تواتر معتبر نہیں ہے, یہ اتنے سارے لوگوں کا کہنا معتبر نہیں ہے, تو اس قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے بتائیں. آپ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے. آپ نے نہ نبی کا زمانہ دیکھا, نہ آپ پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ یہ وہی کتاب ہے. آپ اس کتاب کے اس قرآن ہونے کی دلیل دیں کہ جو نبی پر نازل ہوا تھا, آپ کہیں یہ وہی ہے تو میں مانوں گا. آپ اس کی دلیل دیں. اس قرآن میں اتنی ساری, بہت ساری, اب یہ دلائل سنیں جی. اتنی ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ اس دور میں انسان کی عقل سے باہر تھی. جی قرآن میں اللہ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ انڈے کی شیپ میں ہے, صحیح ہے. قرآن میں بھی یہی لکھا تھا 1400 سال پہلے, کوئی کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے دنیا انڈے کی شیپ میں؟ یار انٹرنیٹ لے آؤ یار, انٹرنیٹ میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے یار. میرے پاس وہ آیتیں نہیں کوڈ ہوئی ہیں, میرا ہاتھ. اور میری بات, یہ تو نیوٹن کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا انڈے کی شکل میں ہے, تو نیوٹن بھی اللہ کی کتاب ہے کیا؟ آیتیں مجھے یاد نہیں ہے بھائی. جو دوہا ہے نا, دوہا کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ نے لکھی ہو. کیا چیز؟ کیا چیز بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھو میں تو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں, لیکن میں جس دلیل سے مانتا ہوں نا, اس دلیل سے حدیث کو بھی مانتا ہوں. آپ حدیث کے حق میں اس کو کہہ رہے ہو نہیں لوگ غلط کر سکتے ہیں, قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس میں غلط نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیا بات ہے؟ لوگ تو یہی امت ہے نا, اسی امت نے ہمیں قرآن بھی دیا, اسی امت نے ہمیں نمازیں بھی دی, انہی علماء نے. اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل آپ قرآن سے ہی سنیں گے یا باہر سے سنیں گے؟ دیکھو کسی بھی چیز کی دلیل اس کے اندر سے ہی ملے گی. چلو آپ اندر سے دے دیں دلیل اس کی, اندر سے دے دیتا ہوں. چلو, قرآن ایک ایسی کتاب ہے, سن نہیں رہا؟ جی میں سن رہا ہوں, غور سے سن رہا ہوں. قرآن ایک ایسی اس طرح سے لکھی گئی, اس طرح سے اسٹرکچر ہوئی ہوئی کتاب ہے
کہ کوئی انسان اسے لکھ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ قرآن کی ہر آیت، مکمل قرآن جو ہے وہ ایک ہندسے سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے پورا. کوئی میتھمیٹیکلی اس طرح لکھ نہیں سکتا. اگر میں آپ کو کہوں ایک پیراگراف لکھیے، اس میں A 10 دفعہ ہے، C 24 دفعہ ہے اور D 50 دفعہ ہے، تو آپ کبھی بھی ایسا پیراگراف اسٹرکچر نہیں کر سکتے جس میں میرے بالکل بتائے گئے طریقے سے قرآن وہ لکھا جائے. کر سکتے ہیں آپ؟ کیا مطلب سی؟ ایک میں آپ کو کہتا ہوں بھائی 5 لائنیں لکھو، 5 لائنیں لکھو، اس میں یہ لفظ اتنی دفعہ ہے، یہ لفظ اتنی دفعہ ہے اور اس کا سینس بننا چاہیے. صحیح ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات؟ میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ سائنٹیفک حقیقت پر آپ کب مطلع ہوئے ہیں؟ اس 14ویں صدی میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. تو 14ویں صدی سے پہلے جو پچھلے 100 سال گزرے اس میں یہ سائنٹیفک حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی. ان کے پاس کیا دلیل تھی اس کے برحق ہونے کی؟ کیونکہ اس میں صحیح ہے نا؟ قرآن میں اللہ نے دلیل دی. ان کے پاس کیا دلیل تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سائنسی حوالے پیش کر رہے ہیں. 100 سال پہلے تو گاؤں گنوار جاہل دیہاتی لوگ جن بیچاروں کو سائنس آتی نہیں تھی وہ کیسے کہیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے جو نبی پر نازل ہوئی جس کو سائنس. یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سنیں گے آپ، پروفیسروں کی کتابیں پڑھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے اس میں ایسی سائنٹیفک چیزیں ہیں. جب یہ سائنٹیفک چیزوں پر آپ مطلع نہیں ہوئے تھے، مجھ سے پہلے یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں تو اس میں میری غلطی. مجھے بہت ساری سائنٹیفک قرآن کی حقیقتیں معلوم ہیں. میں آپ کو بولنا شروع کر دوں آپ خاموش ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں وہ سائنٹیفک حقیقتوں پر آج مطلع ہو رہے ہیں. جب اطلاع نہیں تھی اس وقت کیسے پتا چل رہا تھا کہ یہ قرآن وہی کتاب؟ سے آپ کے باپ دادا کو وہ سائنٹیفک حقیقت معلوم نہیں ہوگی، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ آپ ان سے پوچھیں، میں تو اپنا جس طرح میں متفق ہوں. دیکھیں یہ بات کو گھمانا تو آسان ہے. آپ کی ذمے کی باتیں میں آ گئی کہ ان کا بھی جواب میں دوں، ان کا بھی جواب. بھائی میں تو اس طرح مطلب آپ بھی 14ویں صدی کے نا، آپ 12ویں صدی کا آدمی کی فکر نہیں کرتے. آپ کو تو اب کی فکر کرنی ہے، آپ کو پہلے کی یار اس کو نہیں پتا تھا. وہ دوسرا کوئی سائنٹیفک حقیقت اگر کسی میں لکھی ہو، آج ایک سائنسدان، ایک میری بات سنیے، مطلب اب سنیں، سائنس اتنی ڈیولپ آگے ہوئی ہے کہ یہ بات بھی ہمیں لاجیکل لگتی ہے. اس زمانے میں اگر یہ بات کی جاتی وہ بولتا بالکل ان لاجیکل بات ہے. کس زمانے میں؟ کس زمانے میں؟ پرانے زمانے میں، جس زمانے میں یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں ایک عجیب تھیں تو یہ یقیناً پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہوں گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں، ارے بھائی میری بات آرام سے سنیں. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس کی حقیقت پر لوگ مطلع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے سائنسی ترقی نہیں تھی، اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا پاسبل نہیں تھا. تو اس سے یہ تو مان رہے ہیں آپ کی یہ کتاب 1400 پہلے، تو یہ ثابت کرے کہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کتاب 1400 سال پہلے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتاب ہے. یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ ایک سائنسدان بڑی دلچسپ کتاب لکھتا ہے، ایسے سائنٹیفک حقائق اس میں، اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، میری نہیں ہے. یہ نہیں، اس زمانے ہم کہیں گے کہ یہ ایسی کتاب نہیں لکھ پائے ان کی. وہی نا، تو اس زمانے کا تو آپ مان رہے ہیں نا، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی اس دور تک لے کر تو جائیں اس کو. آپ کس دلیل سے لے کے جائیں گے؟ کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ تاریخ کی کتابیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. تاریخ کی کتابیں کیا فرشتوں نے لکھی ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا. ان تاریخ دانوں کی باتوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے لوگ ہونے کی وجہ سے. مورخین کہہ رہے ہیں یہ جب نازل ہوئی تھی. میں تو مانتا ہوں وہی مورخ یا وہی تاریخ دان جب حدیث بیان کرے گا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی اکثریت گمراہی پر ہے. تو آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو برحق مانتی ہے تو اکثریت گمراہی پر ہے، تو پھر یہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا. آپ کو اس چیز کا جواب چاہیے تو آپ کو میرے خیال اس سے تسلی ملے گی. تو میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں اس کو پڑھ لیجیے. مجھے تو اس میں جس طرح کی باتیں لکھی ہیں اس سے ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ انسان تو لکھ ہی نہیں سکتا. تو میرے لیے تو یہ معجزہ بات ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا خدا نخواستہ منکر نہیں ہوں. تو پھر آئی بات سن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یہ وہی کتاب ہے. اللہ کی جو کتاب محمد پر نازل ہوئی تھی. میرے پاس تو دلیل ہے کہ صحابہ نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، ان شاگردوں نے آگوں کو بتایا. تو یہ تواتر کے ساتھ ایک چیز چلتی آ رہی ہے. اتنے سارے لوگ امت میں جھوٹے نہیں ہو سکتے. مطلب جس بات اس سے ہم نے مانا کہ یہ یوز کر رہے تھے اب اسی بات کو بنیاد بنا کے آپ ثابت کر رہے ہیں. مطلب یہ بات نہیں. تو اسی بنیاد پر میں حدیث کو بھی مانتا ہوں.
آپ اس بنیادی کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر کیا پتا بھائی یہ سائنسی حقائق تو آج ہے نا. اللہ نے کہا ہے یہی تو ثابت کرو. یہ تو کوئی بھی لکھ دے. یہی بات ایک صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری ایک دفعہ بات چلی. آپ ایسا کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں جس میں A 10 دفعہ ہے، B 20 دفعہ ہے، C 30 دفعہ ہے، اور اس کا لاجک بننی چاہیے. لکھ سکتے ہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. میں نہیں لکھ سکتا. نہیں لکھ سکتا، لیکن یہ قرآن اس طرح اسی سلیقے سے لکھا گیا ہے. اس سلیقے سے لکھا گیا، اس سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نہیں ہے. قرآن صرف آج کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے جو صدیاں گزر چکی ہیں ان سب کے لیے تھا جو یہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے. وہ اس لیے مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادے اور سارے دنیا میں اسی کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے. وہ لوگوں کے کہنے سے مانتے تھے، تو وہ غلط کام کر رہے تھے، صحیح کام کر رہے تھے. ہم ہماری بات کر رہے ہیں، ان پر حجت کیسے کام ہوگی؟ مجھے ہماری بات کر رہے ہیں. تو فائدہ نہیں ہے کوئی بلا حاصل بحث. نہ میرے پہلے سوال کا جواب دیا آپ نے کہ یعلم نبی تعلیم دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں نبی تو سکھا ہی نہیں سکتے. نماز کا سوال کا جواب آپ کو دیا نا، کوئی نماز کا طریقہ کون سی حدیث سے ثابت نہیں کیا نا؟ کون سی حدیث سے ثابت نہیں کہ سلو کما رہی تم وہ کہیں لکھیں؟ وہ وربل ہے، وہ وربل بات ہے. میں تو لوگوں کے کہنے سے اس کو وربل مان رہا ہوں کہ ساری امت کہہ رہی ہے. آپ لوگوں کو درمیان سے نکالتے ہو تو انہی لوگوں کے کہنے سے آپ اس قرآن کو قرآن مان رہے ہیں. اب آپ سوال کا جواب دے دو تبین بالا بھی جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں وہ کتاب میں، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے سوال کا جواب دیا. ابھی آپ نے کہا نا مستقل سوال کا جواب دیتا ہوں. دوسری بات آپ نے جو ایک بات کہی ہے نا، میں دوسری دلیل لیتا ہوں اس دعوے پر. اللہ کی کتاب ہے تو لکھا کس نے؟ آپ بتا رہے ہیں. ہاں یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھا. محمد تو لکھنا جانتے نہیں. میں نے امی کا والا نہیں مانا. میں نے کہا امی وہ ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سے امی کا بات ہے. اچھا چلیں ایک بات، آخری بات ختم کرتے ہیں بات کو. ٹھیک ہے، آخری بات. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آج بس میں لوگوں کی ہم بات کا اعتبار کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. اور اگر تم پیروی کرو گے دنیا میں انسانوں کی اکثریت. بہت اچھی بات ہے. میں اس آیت کی تشریح قرآنی سے کرتا ہوں کہ اس کی وہ تشریح غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. زمین میں جو اکثریت کی اتباع کرو گے تو تمہیں اکثریت گمراہ کر دے گی. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر کو فالو مت کرو. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ جو اس کا مطلب لے رہے ہو قرآن کے مطابق اس کا یہ مطلب نہیں. اس میں اکثریت سے مراد وہ اکثریت ہے جو کافر ہو، مسلم مراد نہیں ہے اس میں. اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں میں. آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میں دلیل اس کی قرآن سے پیش کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جا رہا ہے وہیں جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پھینکیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں جو مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر، اب آپ کہہ رہے ہیں مومنین کی اکثریت ہی گمراہ ہے، تو پھر کس کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں مومنین کے راستے پہ چلو. آپ نے 1.5 انچ کی ایک الگ مسجد بنائی پورے مومنین سے ہٹ کے. سارے مومنین قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، سارے مومنین کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ، سارے مومنین کہہ رہے ہیں حدیث بھی حجت ہے. آپ ان تمام مومنین کے راستے کو کہہ رہے اور آیت یہ پیش کر رہے ہو کہ اکثریت کی اتباع مت کرو. تو آپ صرف اس آیت کا مطلب بیان نہیں کر پاتے. تو معذرت کے ساتھ کسی کی انسلٹ مقصد نہیں ہے. دیکھیں میں بھی سیکھنے کے لیے ہوں، آپ بھی سیکھنے کے لیے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں دینی جذبہ ہے. میں ایک بات آپ لوگوں کے بارے میں مانتا ہوں، دینی جذبہ نہ ہوتا تو یہ بحث میں بھی نہیں آتے. کیونکہ آج لوگ شراب کباب میں اتنے لگے، ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. آپ میں کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ آئے کہ بھئی ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ اللہ کی مان کے چلنے والے بنتے ہیں. یہ جذبہ ہے، میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. بس میں اس میں ایک تھوڑی سی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ اس جذبے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک آخری آپ نے کہا کہ اس میں جو میجورٹی کی جو بات ہے زیادہ تر لوگوں کی وہ کافروں کی ہے، صحیح ہے جی، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، صحیح ہے، جو اللہ میں شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ میں ایمان تو لاتے ہیں لیکن شریک ٹھہراتے ہیں. اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر، یہ کن اکثر کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ میں ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ٹھہراتے بھی دوسروں کو. تو یہ انہی کی بات ہو گئی جو مسلمان ہیں.
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کیا مشرک مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے؟ آپ خود بتائیں. بھائی میرا تو یہ نہیں ہوتا. تو یہاں ایمان سے اصطلاحی ایمان مراد نہیں ہے، یہاں ایمان سے مراد ہے اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، یہ مراد ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے ہیں. تو ایسا ایمان واقعی ہندو میں بھی ہوتا ہے، عیسائی میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے اس کو مومن نہیں کہا جاتا، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. نہ مسلمان کہا جاتا ہے. میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو توحید پرست ہوتا ہے، جو ایک خدا کا ماننے والا ہے، اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ایک خدا کو تو سبھی مانتے ہیں کہ لیکن وہ سب نہیں مانتے نا، صرف مسلمان مانتے ہیں. عیسائی 2 خداؤں کو مانتے ہیں، بلکہ 3 مانتے ہیں. یہودی بھی پتہ نہیں عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور بھی آج کل ہمارے جو ہیں بعض گرین چینل والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگوں نے. تو وہ توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کافی ہے، بحث تو چلتی رہی. پھر انشاءاللہ اگلی نشست رکھ لیں گے اس پہ. یہ علمی باتیں ہیں. دیکھیے آپ لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں، کوئی مقصد کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. یہ تھا کہ نماز میں کیا اوقات نہیں ہے اس میں جی سرا کے. اگر اوقات ہو بھی نماز میں تو ہیں، نماز کے اوقات قرآن میں ہیں. میں کہہ رہا ہوں پورا طریقہ تو نہیں ہے نا. تو صرف اوقات ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دے ایک دوا آپ نے صبح بھی کھانی ہے، دوپہر بھی کھانی ہے، شام بھی کھانی ہے، اوقات بتا دیے. ناگوار اگر کسی کو گزری نہیں کوئی بات نہیں. بلکہ میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں. اگر ایک دن اور رکھ لیجیے، اس دن میں ذرا دوبارہ بیٹھنا چاہوں گا، کچھ اور ٹاپک ہیں ان